السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا مجمع ساتھ میں بولے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بہت ہی محترم اور مکرم اور مبجل علماء کرام، حفاظ کرام، قراء کرام، مسجد کے ائمہ حضرات اور مؤذنین حضرات اور باقی میرے تمام دوستوں اور بزرگوں اور پیارے بچوں اور کمرے میں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترمہ مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، سب سے پہلے نیت کرو، سنیں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ ابھی یہ مغرب کے بعد کا وقت بڑا نازک ہوتا ہے. یہ تقریباً 8 بجے دعا کے ساتھ ہمیں مکمل کرنا ہے. تو میرے پیارو، ہم ارادہ کریں کہ آج ہمارا شمار نیک لوگوں میں ہو جائے. بولو آمین. صالحین اور صالحات میں ہمارا شمار ہو جائے. آمین بولو آمین. اس کے لیے سب سے پہلے ہم کو یہ طے کر لینے کا کہ آج ہم سنیں گے. بولو انشاءاللہ. اور صرف سنیں گے نہیں، نمبر 2 عمل بھی کریں گے. اور صرف عمل نہیں کریں گے، نمبر 3 سب کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لیں گے. اور نمبر 4 یہ یقین بنا لیں گے ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے. اگر ہم ہر مجمع میں یہ 4 کام کا ارادہ کر لیں نا، نمبر 1 بولو سنیں گے، نمبر 2 عمل کریں گے، نمبر 3 پھر اللہ سے معافی مانگیں گے، اور نمبر 4 اللہ کے پاس جانے کا یقین بنائیں گے، تو ہمارا شمار نیک لوگوں میں ہو جائے گا. کیونکہ قرآن کریم میں لکھا ہے. بولو کس میں لکھا ہوا؟ قرآن کریم میں. یہ 4 باتیں ہیں قرآن کریم میں لکھی ہوئی. اللہ نے نیک لوگوں کا ذکر فرمایا. اللہ نے فرمایا وَقَالُوا سَمِعْنَا، پڑھو نا میرے ساتھ، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نیک بندے اور بندیاں وہ ہیں جو یہ کہے سمعنا، ہم سنیں گے انشاءاللہ، وَأَطَعْنَا، ہم عمل کریں گے، غفرانک ربنا، اللہ تجھ سے معافی مانگیں گے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور اللہ تیرے ہی پاس آنا ہے. بولو سبحان اللہ. تو یہ 4 کام کریں گے. بولو انشاءاللہ. چلو تو سنیں گے، عمل کریں گے، معافی مانگیں گے، اور یقین ہے کہ کس کے پاس جانا؟ اللہ کے پاس. تو چلو اب سب سے پہلی بات اللہ. بولو ہمارا کون؟ یہ ابھی بہت گائیڈ لائن آ رہی ہے. آپ کے گودرا میں بھی آئی ہوگی، ہمارے سورت میں بھی آئی. بہت گائیڈ لائن آ رہی ہے. اور کورونا اور اومیکرون اور ڈیلٹا اور چکن گنیا اور آسمانی وبا اور زمینی وبا اور بخار اور کھانسی اور سانس لینے میں تکلیف، آکسیجن کا معاملہ. اے میرے پیارو، جب یہ معاملہ آتا ہے نا، ہم اپنا ایمان کمزور کر لیتے. ہم کیا کہتے معلوم؟ اس نے کیا ہوگا، اس نے کیا ہوگا، پہلے سے پلان ہوگا، ایسا ہوا ہوگا. میرے پیارو، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ، کیا ہمارا اللہ کسی چیز کا محتاج ہے؟ کیا اللہ ہمارا حکومت کا محتاج ہے؟ کوئی ڈپارٹمنٹ کا محتاج ہے؟ اب کوئی مرے کوئی جیے، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ وہ معاملہ ہے جو صرف اللہ کا معاملہ ہے.
اس میں کوئی انوالو نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے کسی کو ہنسانا ہو تو میرا کام ہے، رلانا ہو تو بھی میرا کام ہے۔ زندگی دینے والا کون اور موت دینے والا کون؟ اس لیے سیدھی بات میں کہوں، یہ کورونا، یہ ڈیلٹا، یہ اومیکرون، یہ حقیقت میں کیا ہے معلوم ہے؟ یہ سب ہمارے گناہوں کے پتلے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ ایک بار اللہ راضی ہو جائے، ہم توبہ کریں، اللہ پھر سے حالات کو اچھا کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو آج ارادہ کرو کہ ابھی جو باتیں میں کرنے جا رہا ہوں اس میں سب سے پہلی بات اللہ کو پہچاننا، اللہ کون ہے اور اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، وہ صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، بولو صحابہ کرام کا مجمع آیا، بڑا مجمع بیٹھا ہے۔ اچھا اچانک ایک صحابی آئے، اور وہ کون صحابی آئے معلوم؟ دیہاتی، گاؤں والے، جس کو بدو بھی کہتے ہیں، عرابی بھی کہتے ہیں، وہ صحابی آئے۔ اچھا اس زمانے میں جو گاؤں والے ہوتے تھے نا، بڑا بڑا پگڑ پہنتے تھے اور میلے کچیلے کپڑے ہوتے تھے، اور سارے لوگ جانتے تھے کہ یہ دیہات کا رہنے والا، یہ گاؤں کے رہنے والے، یہ بدو ہے، یہ عرابی ہے۔ بدو بھی گاؤں کے رہنے والے کو کہتے، عرابی بھی گاؤں کے رہنے والے کو کہتے۔ لیکن یہ جب آتے تھے نا تو صحابہ خوش ہو جاتے تھے، کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام فرماتے بہت سے سوال ہمارے دماغ میں آتے تھے مگر پیارے نبی کو پوچھنے شرم آتی تھی، لیکن یہ گاؤں والے آتے تھے، یہ آرام سے آ کر سوال پوچھ لیتے تھے۔ یہ اس زمانے کے گاؤں والوں کی بات کرتا ہوں، آج کے زمانے کے گاؤں والے شہر والوں سے بھی آگے بڑھ گئے۔ یہ اس زمانے کے گاؤں والے بڑا بڑا پگڑ پہنے، لمبا لمبا جبہ پہنے اور میلا کچیلا، ان کا اونٹ بھی ایسا ہو، چہرے پہ سے پتا چلے کوئی بہت دور گاؤں کا رہنے والے بدو عربی دیا۔ تو چلو وہ ایک عربی آئے، ایک گاؤں والے آئے تو سارے صحابہ دیکھنے لگے، کیونکہ ان کے آنے کا انداز ایسا تھا کہ کوئی ڈسپلن نہیں، کوئی رسپیکٹ نہیں، سیدھے یوں آئے اور سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ جب قریب بیٹھے تو ہمارے نبی نے السلام علیکم، ہمارے نبی نے رحمت بتائی، انہوں نے وعلیکم السلام کہا۔ پھر ہمارے نبی نے پوچھا یہ اچانک آنا اور ایسے مجمع کو چیرتے ہوئے اس طریقے سے آنا، کیا ہوا کیا؟ کہا ایک سوال پوچھنے آیا۔ اب سارے صحابہ خوش ہو گئے کہ عجیب و غریب سوال ہوگا۔ کہا ایک سوال پوچھو۔ کہا ہمارے نبی نے پوچھا کیا سوال پوچھنے آئے؟ کہا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ سوال بھی بڑا عجیب، اللہ کہاں ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیسا سوال کہ اللہ کہاں ہے؟ کہا نہیں آپ برا نہ مانے، اللہ کہاں ہے کا مطلب ہے ان ہوا قریب فنناجیہ وان ہوا بعید فننادیہ۔ کہا اللہ کے رسول آپ برا نہ مانے، اللہ کہاں ہے کا مطلب ہے کہ اگر اللہ قریب ہے تو میں آہستہ آہستہ دعا مانگو، اے اللہ دے دے، اللہ دے دے، کیونکہ قریب والے کو آہستہ آہستہ بات کرنی پڑتی۔ اور اگر اللہ دور ہے تو میں زور سے کہوں اے اللہ دے دے، اے اللہ میرے کو دے دے۔ بھائی کوئی آدمی قریب ہوگا، جیسے یہ مولانا میرے قریب ہے، میرے کو ان سے بات کرنا ہوگا تو کیسے بات کروں گا؟ آہستہ آہستہ۔ اور اگر کوئی دور بیٹھا ہوگا تو او عبداللہ بھائی کیسے ہو؟ تو قریب ہوئے تو آہستہ بات کرے، دور ہوئے تو بلند۔ تو کہا میرے نبی یہ بتاؤ نا اللہ کہاں ہے؟ قریب ہے تو آہستہ آہستہ دعا مانگو، اور اگر دور ہے تو بلند آواز سے دعا۔ ہمارے نبی ابھی کوئی جواب دیتے اس سے پہلے حضرت جبرائیل آئے، بولو سبحان اللہ، اور آ کر کہا یہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بڑا عجیب سوال پوچھ رہے ہیں کہ اللہ قریب ہے تو آہستہ آہستہ دعا مانگے، دور ہے تو پکار پکار کے دعا مانگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے محبوب مصطفیٰ آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، اللہ خود جواب لے کر مجھے بھیجا ہے۔ جواب کس نے دے دیا ہے؟ اللہ نے خود جواب دے دیا۔ کہا جواب دے دو۔ کیا جواب دیا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ بھائی میرے ساتھ میں پڑھو نا، سورہ بقرہ کی آیت ہے اور بہت سارے حافظ بیٹھے ہوں گے۔ کہا اللہ نے جواب دے دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب اگر کوئی بھی بندہ میرا ایڈریس پوچھے، کوئی بھی بندہ میرا پتہ پوچھے، اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ کوئی بھی میرے بارے میں پوچھے، کہہ دینا کہ ساری دنیا دور ہوگی لیکن میں تو ہر بندے بندی کے
میں تو بہت قریب ہوں. اور کتنا قریب ہوں؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جس کا ترجمہ میں یہ کرتا اللہ فرماتے میں اتنا قریب ہوں اس کے مانگنے میں دیر ہوگی مگر میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی. وہ ہاتھ اٹھائے گا اس سے پہلے میں اس کی مراد کو پورا کر دوں گا. بولو سبحان اللہ. تو اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی مل گیا جواب. اللہ کیسے ہے؟ ارے بولو نا اللہ کیسے ہیں؟ وہ تو دیہات کے تھے نا. اچھا اللہ قریب ہے. کتنے قریب ہے بھائی؟ جیسے میں اور یہ بیٹھے ہم بھی قریب ہیں, یہ بیٹھے ہم کتنے قریب ہے اللہ. یعنی 1 قدم 2 قدم 3 قدم کتنا فاصلہ ہمارے اور اللہ کے بیچ میں. ابھی ہمارے نبی کچھ کہتے پھر حضرت جبرائیل آئے. کہا کیا ہوا؟ کہا یہ تو پوچھ رہے اللہ کتنے قریب ہے. کہا اس کا جواب بھی اللہ نے دے دیا. بولو سبحان اللہ. پارہ نمبر 26. بولو پارہ نمبر, سب پڑھیں گے میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل جا کر ان کو جواب دے دو. یہ پوچھتے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے کتنا قریب ہے. اللہ فرماتے تیرے سینے میں, تیرے دل میں, تیرے ہاتھ میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں اللہ فرماتے وہ اتنی قریب نہیں جتنا میں بندے سے اس سے بھی زیادہ قریب. بولو سبحان اللہ. تو میرے دوستو اللہ ہم سے بہت زیادہ قریب ہے. اسی لئے ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ فرماتے مجھے کہاں ڈھونڈو گے؟ آسمان میں نہیں ڈھونڈ سکتے کیونکہ میں آسمان میں سما ہی نہیں سکتا. اللہ فرماتے میں اتنا بڑا ہوں میں ساتوں آسمان میں سما. اللہ فرماتے میں اتنا بڑا ہوں ساتوں زمین میں سما. تو پھر اللہ کہاں ملیں گے؟ اللہ کہاں ملیں گے؟ حدیث پاک میں حدیث قدسی اللہ فرماتے لا یسعنی سمائی ولا ارضی ولکن یسعنی قلب عبد المومن. حدیث قدسی او کما قال علیہ السلام. ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ساتوں آسمان مجھے سما نہیں سکتے, ساتوں زمینیں مجھے سما نہیں سکتی, لیکن میرا کلمہ والا بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا, یقین رکھنے والا, اس کا ٹوٹا ہوا دل ہوگا. اللہ فرماتے میں نہ آسمانوں میں ملوں گا نہ زمینوں میں ملوں گا, میرے بندے کے ٹوٹے ہوئے دل کے پاس میں موجود ہوگا. وہ گردن جھکائے گا, اس کے جھکانے میں دیر ہوگی, میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی. یہ ہے اللہ. اس لئے میرے پیارو آج اسی اللہ کو راضی کرنا ہے. بولو کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ ہم سب کے دل ٹوٹے ہوئے اس وقت. کوئی ڈر رہا ہے کہ کورونا میں وہ میرا چچا چلا گیا, میرا ماموں چلا گیا. ایسا نہیں کہ 3rd نمبر اپنا ہوئے, 2 کورونا میں 2 جھٹکے آ گئے. تو سب کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور اللہ کہتا یہ ٹوٹے ہوئے دل میں ہوں. میرا بندہ اخلاص کے ساتھ گردن جھکا لے, مجھ سے مانگ لے. اللہ فرماتے تیری توبہ کو قبول کر کے سارے حالات کو اچھا کر دوں گا. بولو سبحان اللہ. تو کس سے مانگنے کا؟ اور میں نے ابھی کہا نا اللہ کی وہ طاقت ہے. ہم یہ گودرا میں ہنستے کہ نہیں ہنستے؟ بہت مشکل سوال پوچھا. ہاں رمضانی ایسا میرا منہ دیکھتے میں کوئی ایسا پوچھا تمہاری شادی ہوئی نہیں ہوئی؟ سیدھا سادہ سوال پوچھا بھائی ہنستے کہ نہیں ہنستے؟ ہاں تو ہاں, نہیں تو نہ. یہ دیکھو ہنس رہے ماشاءاللہ. ہم پورا دن ہنستے نا, حالانکہ ہم کو نہیں معلوم ہنسنے سے تھوڑی دیر پہلے ہمارے یہ ہونٹ بھی اجازت لیتے ہیں کہ اللہ ہنسوں یا نہ ہنسوں, کیونکہ ہنسنا بھی ہماری طاقت میں نہیں. اگر اللہ بھی ہونٹ کو یوں ٹائٹ کر دے وے کیسا ہنسے گا بھائی, کیسا ہنسے گا؟ اسی لیے اللہ کہتے ہنسنا بھی تیرے قبضے میں نہیں, رونا بھی تیرے بس میں نہیں. تو زندگی اور موت تیرے بس میں کہاں سے ہوگی؟ وہ بھی کرنے دھرنے والا کون؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو 27واں پارہ. اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. حافظ لوگ نہیں ہیں تو کائے کو چپ بیٹھے ہو؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو نا. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن
نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى. پورا مجمع بولے گا ہمیں ہنسانے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں رلانے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں زندگی دینے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں موت کے گھاٹ اتارنے والا کون؟ اللہ ہی. مرد کو مرد، عورت کو عورت بنانے والا کون؟ اللہ ہی. امیر بنانے والا کون؟ اللہ ہی. غریب بنانے والا کون؟ اللہ کہتے شکر مان، یہ ہنسنا رونا میں نے دیا، یہ ہونٹ دیے، یہ ہونٹ. گودرا والو اللہ کی قسم کھا کر بولو یہ ہونٹ نہیں ہوتے. کیسے دکھتے ہم لوگ؟ بتی سی دکھتی نا باہر، کوئی آئی لو یو بھی نہیں بولتا، ایسی بتی سی باہر دکھتی. ہاں، جنات کو ڈھونڈنا ہی نہیں پڑتا، ہر ایک جنات ہوتا. اسی لیے اللہ نے کہا، اللہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نے فرمایا میرا بندہ کبھی سوچ یہ آنکھیں نہ ہوتی تو کیا کرتا. یہ میں بھی زبان سے بول رہا ہوں نا، اللہ بھی روک دے. کائے کا بولے؟ چاہے قاری احمد علی 30 سال سے بیان کرتا ہوں، اللہ 1 سیکنڈ میں پورا معاملہ ختم کر دے. تو ہونٹ دینے والا کون؟ آنکھیں دینے والا کون؟ زبان دینے والا کون؟ اور اسی کے ساتھ غداری کرنے کا، اسی اللہ کے ساتھ غداری کرنے کا. اللہ نے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اللہ فرماتا میرا بندہ شکر تو مان لے، میں نے 2 آنکھیں دیے، میں نے 1 زبان دیے، میں نے 2 ہونٹ دیے. اللہ فرماتے میں نے خیر کا راستہ بھی بتایا، شر کا راستہ بھی بتایا. میرا بندہ میرا کھا کے مجھے کیوں دھوکہ دیتا؟ بولو نا، سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ معلوم ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت ابو ذر، میں اللہ کی قدرت بتا رہا ہوں، ایک صحابی بولو کون؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر ایک سوال پوچھو. تو حضرت ابو ذر نے کہا اللہ کے رسول پوچھو، جواب آئے گا تو دوں گا، نہیں آئے گا تو نہیں دوں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سورج آتا ہے، طلوع ہوتا ہے، پھر یہ ڈوبتا ہے، تو ڈوبنے کے بعد جاتا کہاں ہے؟ بھائی جیسے صبح میں ہمارے 8 بجے سورج آیا، ایک دم اجالا اجالا ہو گیا، ابھی مغرب کے وقت سورج چلا گیا. سورج تو سمجھتے ہو نا، وہ چلا گیا. کہاں گیا؟ اللہ کے رسول نے پوچھا ابو ذر کہاں گیا؟ سورج ڈوب گیا. کہاں گیا؟ ابو ذر نے کہا مجھے کیا معلوم یہ سورج کہاں چلا گیا. ہمارے نبی نے فرمایا ابو ذر یہ سورج ڈوبتا نہیں ہے، یہ اللہ کے عرش کے پاس جا کے سجدہ کرتا ہے اور پرمیشن لیتا ہے کہ کل صبح نکلو یا نہ نکلو. یہ پرمیشن لیتا ہے کہ نکلو یا نہ نکلو. اور اگر اللہ کہتے ہیں آج صبح میں آنا ہے تو پھر صبح میں طلوع ہوتا ہے، مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں طلوع ہوتا. لیکن ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے، ایک دن یہ سورج ڈوبے گا اور پھر اللہ کے پاس جائے گا، اللہ میں کل آنا ہے، میرے کو نہیں آنا. اللہ کہیں گے کل نہیں آنا ہے، اور اس وقت سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور قیامت شروع ہو جائے گی. اسی کو اللہ نے سورہ یاسین تو یاد ہوگی، اللہ نے سورہ یاسین میں فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سورج کو طلوع ہونا ہو میری پرمیشن کے بغیر نہیں، ڈوبنا ہو تو میری پرمیشن کے بغیر. بلکہ آپ نے گودرا میں درخت دیکھے ہوں گے، دیکھے کہ نہیں دیکھے درخت؟ ابھی بارش کے موسم میں، ابھی ٹھنڈی کے موسم میں آپ نے درخت دیکھے وہ پتے گرتے. ارے بولو پتے، ہم راستے میں دیکھتے وہ پتے گرے، بولتے بھی وہ ٹھنڈی کا موسم میں جھڑ گئے. ارے کوئی کہتا بارش کا موسم میں تو پتے گر گئے. حالانکہ اللہ کہتا ہے اس پتے کو غور سے دیکھ لے اور میرے قرآن کو دیکھ لے، کوئی پتا درخت سے گرتا نہیں جب تک میری اجازت نہیں ہوتی ہے. یہ بھی قرآن میں لکھا، سب قرآن کی باتیں کر رہا ہوں. پارہ نمبر 7، بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا کوئی پتے میں ہمت نہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ گرے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ
مبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کسی پتے کی ہمت اور مجال نہیں کہ میری پرمی بغیر وہ درخت سے زمین پر گرے۔ اب پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، پہلی بات اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت نہیں، اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں۔ یہ کورونا لانے والا کون؟ اللہ۔ یہ اومیکرون لانے والا کون؟ یہ آکسیجن پر بریک لگانے والا کون؟ اللہ۔ موت دینے والا کون؟ اللہ۔ اور میرے پیارو یہ ساری بیماریاں قسم پروردگار کی ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ توبہ کر لے، راضی کر لے۔ اللہ کہتے توبہ کر لے، راضی کر لے، سب حالات صحیح کر دوں گا۔ یہ بھی قرآن میں لکھا ہے۔ ارے بولو یہ بھی کس میں لکھا ہے؟ قرآن۔ اللہ کہتے حالات آئے اور ہم بھی کہتے بے شک حالات، بلکہ حالات ایسے آئے کہ روزی کے معاملے میں بھی ہم لوگ پریشان ہیں۔ نہیں چلتی دکان تو نہیں چلتی، قرضے پہ آیا تو آیا، نفع تو ختم ہو گیا، موڑی بھی جا رہی ہے۔ کتنے گھروں میں کھانے کے لالے پڑے، بیوی کے سامنے بیٹھ کے روتا ہے، بچوں کو دیکھ دیکھ کے روتا ہے۔ کتنے گھروں میں دودھ پلانے کے لیے دودھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہزاروں حالات ہم پر آئے ہیں۔ اللہ فرماتے توبہ کر لینا میرا بندہ، توبہ کر لینا، سب حالات صحیح کر دوں گا۔ یہ پارہ نمبر 21، بولو پارہ نمبر کیا فرمایا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہاں میں نے فساد کو برپا کر دیا۔ کورونا بھی آ گیا، اومیکرون بھی آنے والا، ڈیلٹا بھی آ گیا، چکن گنیا بھی آ گیا، ہزاروں کو آکسیجن نہ ملا، وینٹیلیٹر نہ ملا، 2 کورونا میں نہ جانے کتنے زمین سے چلے گئے۔ اللہ فرماتے یہ سب گناہوں کی نحوست پر ہوا، میں نے تمہیں تھوڑا تھوڑا عذاب چکھایا، لیکن اللہ کہتے میرا بندہ ایک بار توبہ کر لے، سارے جہنمیوں کو جنتی بنا دوں گا۔ سچ بولو اللہ سے بڑھ کر رحم والا؟ آج کون کون تیار ہے؟ پہلا کام اللہ کی قدرت کو مانتے ہوئے آج اسی مسجد میں سچی توبہ کریں گے۔ کیوں اللہ کو ناراض کرتے؟ کیوں ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں؟ کیوں موبائل میں ننگا پنا کرتے ہیں؟ کیوں موبائل میں ننگا پنا؟ بیٹھے مولانا 80% یہاں جو جوان بیٹھے ہیں نا، سب موبائل میں گندے کام کرتے ہیں، عورتوں کو دیکھتے۔ جائز ہے دیکھنا، ننگی عورت کو موبائل میں دیکھنا جائز ہے؟ وہ گانا گاتی ہے، اس کا گانا سننا جائز ہے؟ وہ ناچتی ہے، اس کا ناچ دیکھنا جائز ہے؟ پب جی کھیلنا جائز ہے؟ وہ ارطغرل کے ایپیسوڈ دیکھنا؟ ایک ایک ایپیسوڈ اللہ کی قسم مولانا 40 منٹ کا، 40 منٹ اگر تو سو گیا ہوتا، ایک بار سبحان اللہ پڑھ کے سو گیا ہوتا، یہ 40 منٹ تیرے جنت کا دروازہ کھول دیتی۔ یہ ایپیسوڈ دیکھ دیکھ کے کب تک جہنم بھڑکائیں گے؟ کتنے ایپیسوڈ دیکھیں گے؟ میرے دوستو کب تک ننگا پنا ہوگا؟ کب تک ہمارے موبائل میں زنا ہوگا؟ کب تک ہمارے موبائل میں چوری ہوگی؟ کب تک ہمارے موبائل میں سودی کاروبار ہوگا؟ کب تک ہمارے موبائل میں پیٹ پیچھے لوگوں کی برائی ہوگی؟ کب تک ہمارے موبائل میں کسی پر تہمت اور الزام لگایا جائے گا؟ کب تک ہمارے موبائل میں کسی کو بلیک میل کیا جائے گا؟ کب تک ہمارے موبائل میں؟ میرے دوستو اس کی نحوست سے ہمارے گھروں میں طلاق ہوتی جا رہی ہے، لیکن کوئی سدھرنے کو تیار نہیں۔ سب روئیں گے حالات بہت خراب ہو گیا، ابھی 9 بجے لاک ڈاؤن، پھر دیکھنا تھوڑی دن میں نا 7 بجے کا لاک ڈاؤن، پھر دیکھنا تھوڑے دن میں نا 6 سے 6 کا لاک ڈاؤن ہو جائے گا۔ کیوں ہو جائے گا؟ یہ دن رات کس کے ہیں؟ بولو نا، دن رات کا پیدا کرنے والا کون؟ زندگی موت کا پیدا کرنے والا کون؟ دن رات کے معاملے میں کوئی انوالو نہیں ہو سکتا، لیکن ہاں ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ اس کی سزا ہم کو مل رہی ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے میرے پیارو، ورنہ اللہ پر بھروسہ کرے نا، اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بولو نا جناب نبی کریم محمد الرسول اللہ، ہاں ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بھوک لگی ہے، بولو بہت، معلوم نہیں کتنے دنوں سے ہمارے نبی کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملا ہوگا، اور یہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملنا میرے کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، آپ کو بھی، کیونکہ ہم کب بھوکے رہے؟ ہم زیادہ سے زیادہ رمضان میں، تو رمضان میں جتنا کھاتے آؤٹ آف رمضان بھی اتنا نہیں کھاتے،
ارے میں تو دیکھتا ہوں کچھ لوگ سحری اس میں کڑی کھچڑی، یا گودرا میں تو نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، سحری میں بھر بھر کے کھاتا ہے، شام کو 4-4 5-5 بجے تک تو بھوک بھی نہیں لگتی، پیاس لگتی ہے کیونکہ وہ گیس بھرا ہے تو پیاس تو لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ اور ابھی مغرب ہوئی تو پھر پورا دسترخوان بھرا ہوا ہے۔ تو جتنا آؤٹ آف رمضان نہیں کھاتا اتنا رمضان میں کھاتا۔ اس لیے ہم کو یہ روایت سمجھ میں نہیں آئے گی، مگر سنو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلوم نہیں کتنے دن کے بھوکے ہوں گے، اور سوچو ہمارے نبی کی کیا شان ہوگی۔ ہمارے نبی اپنی تمام بیویوں کے گھر کی طرف جا رہے، حضرت عائشہ کے گھر کے پاس گئے، حضرت حفصہ کے گھر میں گئے، حضرت ام سلمہ کے گھر میں گئے، حضرت میمونہ کے گھر میں گئے، حضرت جویریہ کے گھر میں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی متعدد بیویاں تھیں، ہر بیوی کے پاس جائے، بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ہے؟ ہر بیوی کہے نہیں، صبح سے ہمارے یہاں بھی نہیں، ہمارے یہاں بھی نہیں، ہمارے یہاں بھی نہیں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب بیویوں کے گھر سے آئے اور بھوک کی شدت تھی، ہمارے نبی اپنی بیٹی کے گھر گئے، بولو سبحان اللہ۔ کون؟ حضرت فاطمہ۔ دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آ جاؤں نا؟ اندر آ جاؤ، السلام علیکم کر کے ہمارے نبی اندر آئے۔ ایک طرف حضرت علی بیٹھے، ایک طرف حضرت فاطمہ، ایک طرف حضرت حسن اور حسین، دونوں معصوم بچے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے کہا بیٹی فاطمہ آج صحیح بتاؤ میں گھر میں اس لیے آیا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، سچ بتاؤ کیا دل پر گزری ہوگی؟ کہا بیٹی فاطمہ مجھے بھوک لگی ہے، گھر میں کھانے کو کچھ ہو تو دے دو، میں اپنی ساری بیویوں کے گھر جا کر آیا، کہیں پر کچھ نہیں ملا، اب تمہارے گھر آیا ہوں۔ تو حضرت فاطمہ کے آنکھوں میں سے آنسو آئے، حضرت علی شیر خدا کی آنکھیں بھر گئی، کہا اللہ کے رسول صبح سے ہم نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے، اور یہ حسن حسین بھوکے ہیں، آپ کے نواز بھی بھوکے، انہوں نے بھی کھایا نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہری بات ہے جب تم نے نہیں کھایا ہے تو میرے کھانے کا بھی انتظام نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم کر کے جانے لگے۔ اچھا یہاں ہمارے نبی کا جانا اور حضرت فاطمہ کے گھر میں ہدیہ آیا، بولو سبحان اللہ۔ اور ہدیے میں کیا آیا؟ ایک چھوٹی سی روٹی اور 2-3 گوشت کے ٹکڑے آئے۔ بس جیسے ہدیے میں آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو دیکھے، حضرت علی حضرت فاطمہ کو دیکھے، اور دونوں آنکھوں میں باتیں کرے، اب تم بھی نہیں کھاؤ گی میں بھی نہیں کھاؤں گا، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے۔ حضرت فاطمہ نے کہا اب جو سوچ رہی میں بھی وہی سوچ رہی ہوں، جاؤ میرے ابا کو بلا کر لاؤ، ہمارے آقا کو بلا کر لاؤ۔ اور حضرت علی کیا کہتے؟ دیکھو میں نہیں کھاؤں گا کیونکہ روٹی بہت کم ہے، گوشت بھی بہت کم ہے، اس لیے ہم نہیں کھائیں گے، ہم ایک کونے میں بیٹھ جائیں گے، اور بچوں کو جلدی کونے میں لے جاؤ، اور بچوں کو کوئی بھی پیار محبت سے حسن حسین کو سلا دو تاکہ میرے نبی اطمینان سے کھائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑتے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، کہا اللہ کے رسول گھر میں کھانا آ گیا، اللہ کے رسول گھر میں کھانا آ گیا۔ جب ہمارے نبی گھر میں آئے تو حضرت فاطمہ نے کہا اللہ کے رسول میں کھانا یہاں کونے میں رکھ دیتی ہوں، آپ کھا لو، کیونکہ میں بھی نہیں کھاؤں گی، میرے شوہر علی بھی نہیں کھائیں گے، اور حسن حسین کو میں کنارے پہ لے جا کے سلا دیتی ہوں۔ میرے پیاروں نبی تھے، بولو ہمارے آقا تھے، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاؤ وہ کھانا لاؤ۔ اب وہ کھانا چھوٹا سا ایک جیسے پیالہ بہت بڑا تھا، لیکن 2-3 گوشت کے ٹکڑے تھے اور ایک آدھ روٹی رکھی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ کھانا لاؤ، اور پھر فرمایا فاطمہ تم بھی آ جاؤ، فاطمہ تم بھی آ جاؤ، علی تم بھی آ جاؤ، اور حسن حسین کو بھی بلا لو۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے، ہمارے نبی نے جو کپڑا رکھا تھا کھانے کے اوپر، اس کپڑے کو اٹھایا، اللہ کی قسم پورا برتن گوشت سے بھرا ہوا تھا، بولو سبحان اللہ، اور پوری پلیٹ روٹیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اب دیکھو ہمارے نبی ایسے نہیں کہ بھوکے تھے چلو کھا لو، کہا فاطمہ کہاں سے آیا؟ بولو یہ عورت کا امتحان ہوتا ہے کہ تم تو کہتی تھی کہ 1 روٹی اور 3 گوشت کے ٹکڑے، یہ تو پورا برتن گوشت کا بھرا ہوا جیسا بھگونا، اور یہ ساری روٹیاں اتنی ساری گرم گرم کہاں سے آئی؟ حضرت فاطمہ نے آنکھوں میں آنسو لا کر کہا اللہ کے رسول میں سمجھ گئی، ھذا من عند اللہ، یہ دینے والا کون ہے؟ بس جیسے یہ جملہ کہا ہمارے نبی کو اتنی خوشی ہوئی کہ میری بیٹی کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ ارے ہمارے نبی چاہتے تو کب کا کھانا مانگ لیتے، ہمارے نبی چاہتے تو آسمان سے دسترخوان اتار لیتے، لیکن اپنی بیٹی کا امتحان لینا تھا۔ کہا بیٹی کہاں سے آیا؟ کہا ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، کہا میری بیٹی بنو اسرائیل میں اللہ نے حضرت مریم کو جو مقام عطا کیا، اللہ نے میری امت نے وہی مقام میری بیٹی فاطمہ کو عطا کیا ہے۔ کیونکہ حضرت مریم بھی ایک مرتبہ بیٹھی تھی بھوکی اور اچانک فروٹ آ گئے، بولو کیا آ گئے؟
حالانکہ دروازے بھی بند، کھڑکی بھی بند، اور کیا آ گئے؟ تو وہ بھی کون سے فروٹ ہے جو وہ موسم کے فروٹ نہیں تھے، جیسے آج کے زمانے میں کوئی آم لے کر آوے، ویسے فروٹ آ گئے. تو فوراً اللہ کی طرف سے آواز آئی، یہ سب کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم نے کیا جواب دیا تھا؟ قالت من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جو جواب حضرت مریم نے بے موسم پھلوں کو دیکھ کر کہا تھا، یہ اللہ کی طرف سے گئے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، وہی اللہ آج حضرت فاطمہ کے پاس کہلواتا ہے یہ اللہ کی طرف سے گئے. تو میرے پیارو، اس میں کچھ باتیں ہم کو معلوم ہوئی. پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ کھانا ملے تو دینے والا کون؟ اسے یہ نہیں سوچنے کا میری محنت کا کھانا ہے، بولو دینے والا کون؟ ورنہ وہی اللہ جو یہاں سے کھلاتا ہے نا، وہ کبھی کبھی یہ بند کر دیتا ہے. آپ نے ہاسپٹل میں دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہوں، یہ بند، یہاں سوراخ، اور یہاں سے پائپ سے کھانا اتر رہا ہے. جو کھانا آج تک یہاں سے اترتا تھا، یہاں سے جاوے تو زہر بن جاتا، آج اللہ نے یہاں سے جائے گا تو پوائزن بنا دوں گا، اور یہاں سے جائے گا تو تیری غذا بنا دوں گا. تو یہ حضرت فاطمہ کا کس پر بھروسہ؟ یہ بھروسہ اگر ہمارے پاس بھی آوے نا، یہ دکان والوں، مکان والوں، کھیت والوں، علماء، میں سب کو اپنے آپ سے بھی کہوں گا، اور قسم اللہ کی تجربہ کر کے دیکھو، اللہ پر ایک پکا یقین رکھو، اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی سے مالا مال کر دے گا. لیکن ایسا بھروسہ ہونا چاہیے نا. آج کل کی عورتوں کے پاس ایسا بھروسہ ہمارے پاس نہیں، تو عورتوں کے پاس کہاں سے آئے گا؟ آج کل کی عورتوں کو اگر کھانا نہ ملے یا شوہر، آج کل کی عورتیں، آپ کی تو شادی ہو گئی نا، تو میں سمجھ ہی گیا، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا یہ نظم پڑھ رہے اور وہ مولانا پاؤں کھینچ رہے، یہ نعت پڑھ رہے وہ مولانا پاؤں کھینچ رہے. میں سمجھ گیا یہ بیوی کا تھکا ہوا بیٹھا ہوا ہے، جلدی اٹھے گا نہیں بھائی. عورت کیسی ہوئے معلوم؟ عورت ماں کیسی ہوتی؟ ماں آج سنیں گے، آپ لوگ سنیں گے انشاءاللہ. آپ سب نے امام غزالی کا نام سنا ہوگا، ہاں بولو، ارے ہاں بولو نا. سنا؟ علماء نے تو سنا ہی ہوگا. کس کا نام؟ امام غزالی کا اصل نام محمد. بولو کیا نام؟ یہ چھوٹے بھائی تھے. ان کے بڑے بھائی، ان کا نام شیخ احمد. بولو شیخ احمد. اچھا، دو بھائی. دیکھو ماں نے کیسا، یعنی ماں نے دو بچوں کو کیسے بنایا. پھر سننا، بڑے بھائی کا نام شیخ احمد اور چھوٹے بھائی محمد. اور یہی محمد امام غزالی، جو امام غزالی کہتے ہیں نا، وہ یہی محمد. اور بڑے بھائی پھر بولو احمد. اب کیا ہوا مانو؟ بڑے بھائی جو تھے نا، کیا نام؟ شیخ احمد. وہ بیان تقریر نہیں کرے، بس وہ اپنا پورا دن گھر میں بیٹھ کے اللہ اللہ اللہ. کوئی ان کو زیادہ جانے پہچانے بھی نہیں، بلکہ نماز بھی گھر میں ہی پڑھے. بولو نماز بھی. اور جو چھوٹے بھائی تھے محمد، ہاں وہ کتابیں بھی لکھے، سبق بھی پڑھاوے، حدیث بھی پڑھاوے، بیان بھی کرے، امامت بھی کراوے، آواز بھی بہت اچھی، قرات بھی پڑھے، حافظ بھی، عالم بھی. اب کیا ہوئے معلوم ہے؟ امام غزالی وہاں کی مسجد کے امام، بولو وہاں کی مسجد کے امام، اور سریلی آواز جب پڑھاوے تو پورا مجمع روئے. تو کچھ لوگ امام غزالی کے پاس آئے، یعنی کیا نام ان کا؟ محمد. چھوٹے بھائی ان کے پاس آئے اور آ کر کہا تم اتنی اچھی امامت کراتے ہو، اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہو، اتنی اچھی تفسیر کرتے ہو، اتنا اچھا بیان کرتے ہو، تمہارے بڑے بھائی تو کبھی نماز پڑھنے بھی تمہارے پیچھے نہیں آتے، تمہارے بڑے بھائی تو کبھی تمہارا بیان سننے بھی نہیں آتے، تمہارے بڑے بھائی تو کبھی تمہاری تقریر سننے بھی نہیں آتے. امام غزالی کو وہاں برابر ہے، میرے بڑے بھائی کبھی میرے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے، میری تقریر بھی نہیں سنتے، میرا سبق بھی نہیں سنتے. سیدھے امام غزالی اپنی ماں کے پاس گئے اور اماں کو جا کر کہا اماں آپ اپنے بڑے بیٹے کو سمجھاؤ، میں آپ کا بھلے چھوٹا بیٹا ہوں لیکن میں مسجد کا امام ہوں، میں تفسیر کرتا ہوں، میں درس قرآن ہوتا ہے، میرا درس حدیث ہوتا ہے، میں جمعہ کا خطبہ پڑھاتا ہوں اور شاندار سے شاندار میری آواز ہے، لیکن بڑے بھائی میرے پیچھے نماز بھی پڑھنے نہیں آتے، صرف جمعہ پڑھ کے چلے جاتے، باقی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے میرے پیچھے، اور میرے بیان میں بھی نہیں آتے، میری تقریر میں بھی نہیں آتے. تو ماں نے بڑے بیٹے کو بلایا، شیخ احمد کو، کہا آج سے میرا چھوٹا بیٹا جو نماز پڑھاوے تم کو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا، جو تقریر کرے تم کو وہاں پہ. ماں کے فرما بردار تھے، ٹھیک ہے اماں اب زہر کا وقت آئے گا جاؤں گا میں. چلو امام غزالی آ گئے. کون سی نماز کے لیے آئے؟ اللہ اکبر. اب زہر کی نماز میں قرات تو ہوتی، امام زور سے پڑھتے نہیں. دوسری رکعت کے لیے جب امام غزالی کھڑے ہوئے نا، اللہ اکبر کر کے دوسری رکعت کے لیے،
تو بڑے بھائی پہلی رکعت میں برابر رہے، دوسری رکعت میں رکعت توڑے اور چلے گئے. ارے بولو رکعت توڑے اور نماز جیسے ختم ہوئی سب امام غزالی کے پاس آئے. آج تو تمہارے بھائی نے بہت بدنام کر دیا، وہ اچھا تھا کہ آتے ہی نہیں تھے، آج تو آئے پہلی رکعت میں تمہارے پیچھے اور دوسری رکعت میں بھاگ گئے. تو امام غزالی کو بہت غصہ آیا کہ اس سے اچھا تھا کہ میرے بھائی آتے ہی نہیں. ارے بھائی آتے نہیں تھے معاملہ ختم ہو جاتا، یہ آنے کا، پہلی رکعت میں میرے ساتھ میں رہنے کا اور دوسری رکعت میں آدھی رکعت ہوئی نہیں کہ بھاگ گئے. امام غزالی اپنی اماں کے پاس گئے، کہا اماں یہ آپ کا بڑا بیٹا یعنی میرے بڑے بھائی نے میرے کو بہت بدنام کر کے رکھا ہے. ظہر کی نماز میں آئے تھے، پہلی رکعت میں میرے ساتھ تھے، دوسری رکعت میں آدھی رکعت تک میرے ساتھ تھے، پھر چلے گئے. ماں کو بھی بہت غصہ آیا، بڑے بیٹے احمد کو بلایا، احمد ادھر آؤ. کیوں ایسا کیا؟ کیوں ایسا کیا؟ پہلی رکعت ظہر کی ان کے پیچھے پڑی اور دوسری رکعت میں چلے گئے، 4 رکعت تک رک نہیں سکتے تھے. اماں پوچھو ان کو ہی پوچھو. پہلی رکعت میں ان کا دھیان اللہ کی طرف تھا، دوسری رکعت میں ان کا دھیان کچھ بیان اور تقریر کی طرف چلا گیا، اللہ کی طرف نہیں تھا. تو جب امام کا دھیان ہی اللہ کی طرف نہ ہو تو ان کے پیچھے کیا نماز پڑھنے گا؟ ماں نے فوراً پوچھا، اے غزالی صحیح کہہ رہا ہے؟ تمہارے بڑے بھائی صحیح کہہ رہے؟ اللہ کی قسم صحیح بول رہے. پہلی رکعت میں بالکل دھیان اللہ کی طرف تھا، دوسری رکعت میں یہ دھیان آیا کہ ابھی ظہر کے بعد تفسیر کرنے گئے تو تفسیر میں کیا بولوں اس کی طرف دھیان چلا گیا. سننا، ماں نے کیا کیا معلوم؟ دونوں بیٹوں کو تماچا مارا. بڑے بڑے امام تفسیر مفسر، وہ دونوں بچوں نے کہا تماچا کیوں مارا؟ کہا غزالی تجھے تو تماچا اس لیے مارا کہ نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے، دھیان دوسری طرف کیسے چلا گیا؟ اور بڑے بیٹے تماچا اس لیے مارا کہ نماز میں دھیان اللہ کی طرف رکھنے کا یا یہ سوچنے کا کہ امام کا دھیان کہاں پر ہے. اور پھر وہ ماں نے تماچا مار کے روئی ہے اور کہا تمہیں پیدا کر کے میں نے ایک نکما کام کر دیا، تم دونوں میرے کام کے نہیں رہے. میں نے سوچا تھا کہ میرے دونوں بچے اللہ کے پیارے ہوتے، ایک نماز پڑھاتا ہے تو پہلی رکعت میں اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے، دوسری رکعت میں بیان کی طرف دھیان چلا جاتا ہے، اور ایک پیچھے پڑھنے آتا ہے تو پہلی رکعت میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دوسری رکعت میں امام کے دل کی طرف متوجہ ہوتا. جو مخلوق کے پاس جاتا ہو ایسی اولاد کس کام کی؟ ماں نے کہا دونوں بچے مجھ سے بات نہیں کریں گے جب تک زندگی بھر کی نماز کو واپس قضا نہیں کرو گے. ایک وہ ماں تھی اور ایک آج کی ماں بچے کے ساتھ بیٹھ کے ایپیسوڈ دیکھتی ہے، بچے کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی سیریل دیکھتی ہے، بچے کے ساتھ بیٹھ، یعنی وہ ماں کا کون ادب ہوگا جو ماں بچے کے ساتھ ننگی عورت کو دیکھتی ہے؟ ماں بھی دیکھ رہی ہے، 14 سال 15 سال کا بچہ بھی دیکھ رہا ہے، تو کیا ادب ہوگا؟ اگر ماں نے کبھی ٹوکا بھی بیٹا دیکھ تو غلط لائن پہ جاتا ہے، اور بیٹا بھی منہ پھٹ ہوگا، کہا اماں تجھ تو لے گئی میرے کو غلط لائن پہ، یہ عورتوں کو دکھایا کس نے مجھے؟ تو نے پہلے میرے کو ٹی وی میں بتائی، اب میں نے باہر جا کے اس کو اوپن دیکھا. میں صحیح کہہ رہا ہوں، اذا کان العود معوجا فکیف یستقیم الظل. امام راضی رحمت اللہ علیہ کہتے جب لکڑی ٹیڑھی ہوگی تو سایہ بھی ٹیڑھا ہوگا. لکڑی سیدھی بولو سایہ. آج ہم گھر کے جتنے بڑے ہیں اگر ہم ٹیڑھے ہیں، ہماری زبان پر ماں کی گالی ہے، ہماری زبان پر بہن کی گالی ہے، ہماری زبان پر جھوٹ ہے، ہماری زبان پر غیبت ہے، ہماری زبان پر تہمت ہے، ہمارا بچہ ابھی ہم سے ڈرتا ہے کیونکہ وہ چھوٹا ہے، وہ 7 سال کا ہوگا، 8 سال کا ہوگا، 12 سال کا ہوگا، 15 سال کا ہوگا، کھلا بازار میں سگریٹ پیے گا، تمباکو کھائے گا، گٹکا کھائے گا، ماں بہن کی گالی دے گا، دارو پیے گا، جوا کھیلے گا، اور ہمت نہیں باپ میں کہ اس کو ایک مرتبہ روکے کیونکہ معلوم ہے پلٹ کر جواب دے گا تجھ سے ہی سیکھ کے آیا ہوں میں یہ سب ہے. اس لیے میرے پیارو آج سب لوگ پہلا اگر ارادہ پکا کرے تو بہت اچھا ہوگا. کرنے کو تیار ہو انشاءاللہ. اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت. کس کے سامنے توبہ کرنے کا کون کون تیار ہے؟ بولو کریں گے، توبہ کریں گے انشاءاللہ. وہ توبہ کریں گے. اور جب بات آ گئی تو میں دوسری بات بھی بتا دوں میرے دوستو، ماں بن کے رہے، بچہ بن کے رہے اور ماں باپ کی خدمت کرے. بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو نا کریں گے انشاءاللہ. ابھی میں ایک بات ابھی کل ہی میں نے سنا، یعنی ہم لوگ ماں کے غصے پر صبر نہیں کر سکتے. ماں کی ناراضگی پہ ہم سامنے جواب دیتے نہیں دیتے. حضرت جنید بغدادی، سب نے نام سنا؟ بولو ہاں سنا.
وقت بہت کم ہے، جلدی جلدی بولو نا. سنا حضرت جنید بغدادی کا نام سنا؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سنا؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو ایک جھوپڑے میں رہتے تھے بغداد میں، اور فقیر جیسا کپڑا ہوتا تھا، ایک جھولا جیسا کپڑا ہوتا تھا. اب وہاں بغداد میں ایک مرتبہ بہت بڑے مالدار کے یہاں دعوت تھی، سب بڑے بڑے امیروں کو دعوت تھی، سب بڑے بڑے اپولو جو دنیا کے ہوتے ہیں نا ان کو دعوت تھی. تو وہ جو گھر کے جو بڑے تھے نا، ابا تھے، انہوں نے بڑے بڑوں کو دعوت دی. لیکن وہ گھر کا ایک جوان بیٹا اس نے جا کر حضرت جنید بغدادی کو دعوت دی کہ آپ کو بھی کھانا کھانے کے لیے آنا. حضرت جنید بغدادی نے کہا ٹھیک ہے، دعوت قبول کرنا سنت ہے، میں وقت پر آ جاؤں گا. اب جب حضرت جنید بغدادی وہاں آئے تو بڑے بڑے بغداد کے امیر لوگ تھے، بڑے بڑے شاندار کپڑے پہنے تھے. تو وہ جو ابا تھے نا، ان کو نہیں معلوم کہ میرے بیٹے نے دعوت دی. وہ سوچنے لگے اتنے بڑے بڑے امیروں میں فقیر کہاں سے آ گیا، جھولا بھرنے والا کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے غصے میں کہا او جنید بغدادی، یہاں تمہارا کام نہیں، یہ امیروں کا گھر ہے، جاؤ، یہاں غریبوں کو دعوت نہیں ہے. تو حضرت جنید بغدادی وہاں سے چلے گئے. بولے وہاں سے کچھ بولے نہیں، بولے وہاں سے. اچھا بیٹا آیا، بیٹے کو معلوم پڑا اچھا وہ حضرت جنید بغدادی آئے تھے، میرے ابا نے ذلیل کر کے ان کو بھیج دیا. بیٹا پھر دوڑا اور جا کر کہا حضرت معاف کرنا، وہ میں نہیں تھا وہاں پہ اور میرے ابا کو معلوم نہیں تھا، وہ بھلے امیروں کی دعوت ہوگی لیکن آپ ہمارے بہت بڑے، آپ ضرور دعوت میں آئے. تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا تو آگے جا، میں پیچھے آتا ہوں. وہ بیٹا آگے گیا، لیکن وہ بڑا ہال تھا، بڑا گھر تھا، وہ بیٹا کسی کام میں مشغول ہو گیا اور حضرت جنید بغدادی وہاں پر پہنچے. پھر اسی کے ساتھ پالا پڑا. کس کے ساتھ؟ مالک کے ساتھ، باپ کے ساتھ. خوب آپ نے کہا تم کو ایک مرتبہ منع کیا کہ یہاں غریبوں کا کام نہیں، یہاں امیروں کی دعوت ہے، یہاں امیروں کا ڈسپلن ہے، تم یہ غریب اپنا جھولا لٹکا یہاں پہ آ گئے، جاؤ واپس جاؤ. حضرت جنید بغدادی بولے واپس. بیٹے کو معلوم ہے، بیٹا پھر دوڑا. کہا حضرت جنید بغدادی نے کہا بیٹا تم جاؤ، میں پیچھے آتا ہوں. پھر وہی معاملہ، بیٹا کچھ کام میں لگا، سامنے کون آ گیا؟ باپ آ گیا. چوتھی مرتبہ تو ایسا ہوا کہ بہت منت سماجت کے ساتھ، لیکن قدرت کا کرنا ایسا کہ باپ کچھ راستے میں نکلا تھا تو راستے میں ہی جنید بغدادی مل گئے. پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہارے گھر دعوت میں. تو اس نے کہا تم بھوکے ہو، کھانا نہیں ملتا تم کو، تین مرتبہ تم کو گھر سے بھگایا، چوتھی مرتبہ آئے. حضرت جنید بغدادی واپس آئے تو حضرت جنید بغدادی کے ایک شاگرد نے کہا حضرت کائے کو اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہو؟ کیا ہمارے یہاں کھانا نہیں ہے، سوکھی روٹی کے ٹکڑے نہیں ہے، 4 مرتبہ وہاں جانا؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کھانے کون جا رہا بیٹا، کھانے کون جا رہا؟ ہم نے تو ایک حدیث سنی ہے، ہمارے نبی نے فرمایا جو مومن کا دل خوش کرے گا اللہ اس کو جنت دے دے گا. میں نے بیٹا آتا ہے دعوت دیتا، میں دعوت قبول کر کے اس کے دل کو خوش کر دیتا، اور اس کا باپ جب دھکا مار کے بھیجتا ہے تو اس کو خوش کر کے میں چلا بھی جاتا ہوں، نہ اس کو کچھ کہتا ہوں نہ اس کو کچھ کہتا ہوں. اس کے آنے پہ اس کو خوشی ہوتی ہے، اس کو بھگانے پہ خوشی ہوتی ہے، اور دونوں کی خوشی پر، مسلمان کی خوشی پر اللہ مجھ سے راضی ہو جاتا ہے. تو حضرت جنید بغدادی تو ایک عام آدمی کی خوشی کو دیکھتے تھے، ہم نے اپنی ماں کی خوشی کو دیکھا، اپنی ماں کی خوشی کو دیکھا. کتنا روتی ہے ماں. پوچھو ان لوگوں کو، ہم جیسے نالائقوں کو پوچھو جنہوں نے ماں کا جنازہ اٹھا لیا، جنہوں نے ماں کو کندھا دے دیا، اور اللہ کی قسم جانے کے بعد ایسا لگتا جیسا کچھ بہت بڑا سپورٹ ہمارے پیچھے تھا جو ہمارے پاس سے چھین لیا گیا. آج آپ کی مائیں ہیں. اس لیے میرے پیاروں، میری پہلی بات تو وہی بات ہے کہ توبہ کر کے اللہ کو راضی کرنا، اور دوسری بات کیا، ماں کو راضی کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، ماں کو راضی کریں گے انشاءاللہ. میرے پاس وقت بہت کم ہے. آپ کو معلوم ہے، آپ نے سنا ہوگا ایک یمن کے شخص، بولو کہاں کے؟ یمن کے شخص، وہ بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے حدیث کے پڑھانے والے، یمن کے رہنے والے. وہ ایک مرتبہ اپنا حدیث پڑھا کے، اپنی کتابیں پڑھا کے ماشاءاللہ بہت بڑے عالم اپنے گھر میں آئے. اب جب گھر میں آئے تو ماں تو گھر میں پہلے سے تھی، بیچاری کو نظر بھی نہیں آتا، سن بھی نہیں سکتی، 90 سال کی عمر ہو گئی، ہاتھ پاؤں برابر کام نہیں کرتے. وہ آئے تو ماں کیا کہتی ہے، بیٹا میرے کو حج میں لے جانا بیٹا. کیا بولتی ہے، بیٹا میرے کو. تو وہ کیا کہہ رہا ہے، بیٹا کہہ رہا ہے ماں تمہارے اوپر حج فرض نہیں ہے، کیونکہ ایک تو ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، اور دوسری بات ماں تم کو تو نظر بھی نہیں آتا، تم سن بھی نہیں سکتی، تمہارے ہاتھ بھی لولے، تمہارے پاؤں بھی برابر نہیں ہے، ماں تمہارے اوپر حج فرض نہیں ہے. ماں نے اتنا پیارا جواب دیا، کہا بیٹا میں نے تجھے مسئلہ نہیں پوچھا کہ میرے اوپر حج فرض ہے یا نہیں ہے، اتنا بتا مجھے حج میں لے جا سکتا ہے تو لے جا، نہیں لے جا سکتا ہے تو منع کر دے. تو بیٹے نے کہا اماں اپنے پاس تو پیسہ بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے. پھر بیٹے کو خیال آیا ماں کی بات کو رد کروں گا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے. کیا سوچا معلوم، سواری نہیں ہے، میرے کندھے تو ہے نا،
میرے کندھے تو ہے نا، بیچاروں نے کچھ کھانا پینے کا پیسہ جمع کیا، ادھر ادھر سے سب بیچ باچ کے جمع کیا، گھر بیچ باچ کے پیسہ جمع کیا، اور ماں نے کہا سواری کہاں ہے؟ کہا اماں سواری اپنے پاس گدھا کھچر گھوڑا اونٹ کچھ بھی نہیں، یہ میرے کندھے، ماں بیٹھ جا۔ اپنی ماں کو یعنی لولی لنگڑی اندھی بہری ماں کو لے کر چلے 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 یمن سے چلے گئے، راستے میں غسل کروانا، راستے میں طہارت کروانا، راستے میں کھلانا، راستے میں پلانا کرتے کراتے 6 مہینے کے بعد مکہ مکرمہ پہنچے، اور بولو الحمدللہ پورا حج اماں کو مکمل کروا دیا۔ جب حج ہو گیا نا تو اماں کو ایک کونے میں بٹھایا، کہا اماں وہاں مجمع بہت جمع ہے، معلوم نہیں کوئی کسی بڑے مولانا کا پروگرام ہوگا، بہت مجمع جمع ہے، ماں اگر اجازت دے تو میں وہاں جا کر سنوں کون ہے؟ ماں نے کہا جاؤ جاؤ دیکھو کون ہے۔ یہ جب قریب گئے تو معلوم ہوا صحابی کا بیان چل رہا ہے۔ ارے بولو نا، کعبے کے پاس کن کا بیان چل رہا ہے؟ ایک صحابی، اور صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر۔ بولو حضرت عبداللہ ابن، یعنی حضرت عمر کے بیٹے، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ کا بیان چل رہا، اور مجمع جمع، یہ بھی جا کے کھڑے ہو گئے، ادب کے ساتھ بیان سننے لگے۔ جب بیان ختم ہو گیا سب لوگ ملاقات کر کے جانے لگے، یہ آئے اور کہا آپ بہت بڑے صحابی، حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہا آپ بہت بڑے صحابی ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں میں یمن سے میری ماں کو لایا ہوں، دیکھو دور میری ماں بیٹھی ہے، اس کو زیادہ نظر بھی نہیں آتا، برابر بول بھی نہیں سکتی، سن بھی نہیں سکتی، ہاتھ سے اور پاؤں سے بیچاری معذور ہے، میں کندھے پہ بٹھا کے لایا ہوں۔ اور رو پڑے، روتے روتے کہا اے صحابی آپ تو عمر کے بیٹے ہیں، میں 6 مہینے کے بعد یہاں آیا ہوں اور میری ماں کو حج کروا کے ابھی فارغ ہوا ہوں، اب بتاؤ میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا؟ اب بتاؤ میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر سب سے پہلے کھڑے ہو گئے، ان کو گلے لگایا، مبارکباد دی تھی کہ جس بیٹے نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی، اور کہا جہاں تک ماں کے حق کا سوال ہے کہ تمہارے ماں کا حق ادا ہوا یا نہیں ہوا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ارے جب تم پیدا ہوئے اور تم نے پہلی مرتبہ تمہاری ماں کا دودھ چوسا، ابھی تو قیامت میں اس کا حساب دینا بھی باقی ہے۔ اس لیے میرے پیارے بچوں، ماں کی آواز کے اوپر آواز مت اٹھاؤ، باپ کو ذلیل کر کے گھر سے مت نکالو، باپ کے سامنے گالیاں مت دو، باپ کو روٹی کھلاتے ہو کوئی احسان نہیں کرتے ہو، آپ اپنی جنت بناتے ہو۔ اس لیے میرے پیاروں سب سے پہلا کام بولو اللہ کو راضی کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2 ماں باپ کی خدمت کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اب میں آخری بات پر آ رہا ہوں کیونکہ 8 بجے مجھے برابر بات کو ختم کرنا ہے، لیکن جو بات کو میں لا رہا ہوں نا کڑی کو کڑی سے جوڑو گے تو ہم نتیجے پر آ جائیں گے، بولو آ جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد تھی کیا تھی؟ مسجد نبوی۔ بھائی مدینے میں کون سی مسجد؟ وہاں لائٹ نہیں، ارے بولو نا وہاں لائٹ، اس زمانے میں لائٹ تھی، بلب تھے، ٹیوب لائٹ تھی، تو کیا کرتے تھے معلوم؟ مسجد نبوی میں وہ کھجور کی چھالیں ہوتی تھی، جیسے یہاں کھجور کی چھالیں لگی اوپر لٹکا دیتے تھے چھت کے ساتھ، چھت بھی ایسا ہی ہوتا تھا، پھر وہاں تھوڑی کھجور کی چھالیں، ادھر تھوڑی کھجور کی چھالیں، اور حضرت بلال وغیرہ جو مسجد کے ذمہ دار تھے وہ اس کو جلاتے تھے، مغرب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ جلاتے تھے۔ اب وہ کھجور کی چھالیں ہیں، کبھی جلے کبھی بجھ جائے، کبھی بند ہو جائے کبھی کھل جائے، مطلب لوگ مغرب کی نماز پڑھنے آ رہے، عشاء کی نماز پڑھنے آ رہے، کبھی ایسا بھی ہوئے کہ ایک دم اجالا اجالا، اور کبھی ایسا بھی ہوئے کہ اندھیرا اندھیرا، کیونکہ جب وہ کھجور کی چھالیں جلنے لگے تو اجالا ہوئے، کہیں بجھ جاوے تو اندھیرا ہو جائے، اسی طرح چلتا تھا۔ ایک دن ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت تمیم، ساتھ میں بولو کیا نام؟ وہ ملک شام گئے، اور وہ گئے تھے بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے۔ اچھا ملک شام گئے، بزنس کے لیے گئے، کاروبار کے لیے گئے، وہاں کے بازار میں انہوں نے لالٹین دیکھا، یعنی کیسا لالٹین دیکھا؟ ایک چھوٹا سا پیالہ ہے، اس میں تیل ہے، اوپر بتی کو جلاؤ تو بتی جلتی ہے، نیچے تیل ہوتا ہے، اور دیکھا کہ یہ تو کافی اجالا ہوتا ہے، پورے شام کی مارکیٹ میں لگا ہوا ہے اور رات کے ٹائم پر لگا ہوا۔ انہوں نے پورا ایک اونٹ اسی بتی سے بھر دیا، بہت سارے اونٹ لے گئے تھے تجارت کے لیے، حضرت تمیم مالدار تھے، اب انہوں نے پورا ایک اونٹ ساری لالٹین سے بھر دیا، وہ بتیوں سے بھر دیا۔ مدینہ منورہ آئے اور کسی کو کچھ کہا نہیں، خود مسجد میں آئے اور ہر طرف انہوں نے وہ لائٹ لگا دی، وہ لالٹین لگا دیا، جس کی وجہ سے مسجد نبوی میں اجالا اجالا ہو گیا۔ برابر مغرب کا وقت ہونے والا اور حضرت بلال اذان دے رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ اذان ہو رہی،
سارے لوگ مسجد میں آ رہے، او مسجد میں اجالا، مسجد میں اجالا۔ اتنے میں ہمارے آقا، بولو محمد الرسول اللہ، جیسے ہمارے نبی آئے اور مسجد میں جو اجالا دیکھا، ہمارے نبی کی آنکھوں میں سے آنسو آئے اور کہا کون ہے، کون ہے؟ حالانکہ اذان ہو گئی، جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے نہ، جماعت نہیں کھڑی ہوگی، پہلے یہ بتاؤ یہ کون ہے جس نے مسجد میں اتنا اجالا کیا؟ اب اگر ہم ہوتے تو وہیں کھڑے ہو جاتا، میں ہوں نا، میں حضرت تمیم ایسے ہی بیٹھے، بہت جوان بھی نہیں ہے، بہت جوان نہیں ہے، 50-55 کی عمر ہے، ایسے ہی بیٹھے۔ لوگوں نے کہا وہ اللہ کے رسول نے فرمایا تمیم ادھر آؤ، کیا ہے یہ داستان، کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایسا ایسا ہوا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا میرے اللہ کے گھر کو اجالے میں لے آئے، میرے اللہ کے گھر کو روشن کر دیا، میرے اللہ کا گھر چمکنے لگا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم، میری بیٹی فاطمہ کے نکاح ہو گئے، میری بیٹی زینب کے نکاح ہو گئے، میری بیٹی رقیہ کے نکاح ہو گئے، میری بیٹی ام کلثوم کے نکاح ہو گئے۔ اللہ کی قسم اگر نکاح نہ ہوئے ہوتے، اے تمیم تم نے اللہ کے گھر کو اجالا بخشا ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کروا دیتا۔ فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم، زینب، اگر کسی کا نکاح نہ ہوا ہوتا آج میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کروا دیتا، اتنا بڑا کام تم نے کیا ہے۔ تو ایک دور صحابی بیٹھے تھے، ان کا نام ہے حضرت نوفل، بولو کیا نام؟ وہ دوڑتے دوڑتے کہا اللہ کے رسول میری بیٹی بالکل جوان ہے، اور آپ کی بیٹی میری بیٹی نہیں، میری بیٹی آپ کی بیٹی نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا بے شک تمہاری بیٹی بھی میری بیٹی ہے۔ تو کہا آپ کی جو تمنا تھی میں پوری کرتا ہوں، میں اپنی بیٹی کا نکاح تمیم کے ساتھ کروا دیتا ہوں۔ حالانکہ تمیم کی عمر اچھی خاصی بڑی، ان کی بیٹی جوان، لیکن کہا انہوں نے اللہ کے گھر کو اجالا دیا، اگر آپ فاطمہ کا نکاح کروا سکتے کیا میں اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کروا سکتا؟ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح نوفل تمیم کے ساتھ کروا دیا۔ نماز ہونے سے پہلے نکاح کی مجلس شروع ہو گئی، بولو سبحان اللہ۔ تو انہوں نے صرف مسجد میں کیا کیا تھا؟ ارے بولو نا بھائی، یہاں کوئی پرابلم ہے؟ بیوی کا پرابلم ہے؟ آپ زور سے نہیں بولتے ہو، شادی والے بیٹھے نا؟ اچھا شادی والے بیٹھے، ایک بات بولو، ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ عورتیں بھی بیٹھی ہیں؟ یہ عورتیں ہیں نہیں ہیں؟ تو جب ہوئے تب بولنا۔ پھر ایک مرتبہ دیکھو، وقت بہت کم ہے، 15 منٹ سے 20 منٹ میرے پاس باقی ہے، اور میرے کو ایک بہت اہم پوائنٹ پر آنا ہے۔ حضرت تمیم نے صرف اللہ کے گھر کو یعنی بولو نے کیا کیا؟ لائٹ، اجالا، چمکایا، روشن کیا۔ اس پر ہمارے نبی نے اتنی بشارت دی۔ اب سوال یہ ہے کہ مسجد بنائی کیوں جاتی ہے؟ اجالے کے لیے نہیں، لائٹ لگانے کے لیے؟ یہ تو ایک ایکسٹرا ہے، ایکسٹرا۔ بھائی مسجد میں چلو تھوڑی دیر کے لیے مانو کہ ہماری یہ مسجد میں ابھی لائٹ چلی گئی، عشاء کی نماز پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ چلو اعلان ہو گیا گودرا میں 15 دن تک لائٹ نہیں آئے گی، تو نماز پڑھیں گے؟ لائٹ تو ایکسٹرا ہے۔ لیکن اگر اللہ کے گھر کو کوئی ایکسٹرا اجالا کرے، ہمارے نبی کا اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کروا دیتا، تو سوچو کہ مسجد میں ایکسٹرا چیز پر اتنا بڑا ثواب ہے، تو مسجد کو بنایا کیوں گیا ہے؟ مسجد کو بنایا کیوں گیا؟ قرآن کریم سے پوچھو مسجد بنائی کیوں گئی؟ اللہ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جہاں جہاں میرا گھر بنایا جائے گا، یعنی جہاں جہاں مسجدیں بنائی جائے گی، اللہ فرماتے مسجدوں کے بنانے کا مقصد ہے میرے نام کو بلند کرنا، اللہ اکبر کہہ کر نام بلند کرنا، سبحان ربی العظیم کہہ کر نام کو بلند کرنا، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر نام کو بلند کرنا، اللہ کی تعریف کر کے الحمدللہ رب العالمین کہہ کر اللہ کے نام کو بلند کرنا۔ اللہ فرماتے نماز کے واسطے مسجدیں بنائی گئی ہے، تو لائٹ کے واسطے مسجد نہیں بنائی گئی۔ لیکن اگر کوئی اللہ کے گھر کو چمکاتا ہے تو نبی اپنی بیٹی دینے کو تیار ہوتے ہیں، تو میرے گودرا والوں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر اللہ کی قسم کھا کر سوچو کہ جو مسجد کو اجالا کرے وہ نبی کی بیٹی کا حقدار بنتا ہے، تو جو مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھے وہ کتنی بڑی جنت کا حقدار بنے گا۔
تو کون کون تیار ہے بھائی؟ نہیں سب لوگ تیار ہے، پکا ارادہ. دیکھو میں نے پہلا ارادہ کرا، بہت جلدی جلدی کروایا. سب سے پہلا کام کرنے دھرنے والا کون؟ نمبر 2 ماں باپ کی کریں گے نا؟ ناراض تو نہیں کرو گے نا؟ آپ ایک بات آ گئی تو بیچ میں بولو ایک بات بولو. آپ نے ایک اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی. یہ سلسلہ نقشبندیہ جن سے چلا نا، اس کے جو بانی مبانی کون؟ حضرت خواجہ بہاؤالدین. یہ کوئی اتنے بڑے اللہ کے ولی نہیں تھے. ارے بولو نا، اتنے بڑے اللہ کے ولی نہیں تھے. کوئی بہت بڑے حافظ قاری عالم ایسے نہیں تھے. یہ تو اپنے ایک باغ میں کام کرتے تھے. ارے بولو، ایک باغ میں مزدوری کرتے تھے. ایک مرتبہ باغ میں مزدوری کرتے تھے تو دیکھا کہ کتا ہے. دیکھا ایک کتا ہے، اور وہ کتا بھی پیاسا بھی ہے، اور اس کے اوپر بدن کے اوپر زخم بھی لگا. مطلب کسی بڑے جانور نے اس کے اوپر حملہ کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا بدن بھی زخمی ہے. معلوم ہے حضرت خواجہ بہاؤالدین اندر گئے باغ میں، پانی لائے، کتے کو پانی پلایا، کتے کو کھانا کھلایا. اس کے پورے بدن کے اوپر جو زخم تھے نا، اس کی مرہم پٹی کی، اور 3 ہفتے تک ایسا کیا. کتنے ہفتے تک؟ کھلانا پلانا، اس کی مرہم پر. جب کتا 3 ہفتے کے بعد اچھا ہو گیا، وہ تو اپنا چلا گیا. 3 ہفتے کے بعد آئے، دیکھا وہ کتا نہیں ہے، تو سمجھ گیا. اب اس نے کھانا بھی شروع کر دیا، پینا بھی شروع کر دیا، اس کی مرہم پٹی ہو گئی. وہ رات کو سوئے، خواجہ بہاؤالدین رات کو سوئے، خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. فرمایا تو نے ایک کتے کے ساتھ یہ معاملہ کیا، مرہم پٹی کا معاملہ کیا. ہمارے نبی فرماتے تو نے مخلوق پر رحم کیا. جا، ہم نے تیرے دل کو نور نبوت سے مالا مال کر دیا ہے. میرے دوستو، علوم نبوت اور نور نبوت ایک کتے کی خدمت پر ملتے ہیں تو ماں کی خدمت پر جنت نہیں ملے گی. اس لیے یہ سب میں آپ کو پوائنٹ سے پوائنٹ بات کر رہا ہوں. اگر میرے پاس لمبا ٹائم ہوتا نا 2-2.5 گھنٹے کا، تو ہم پورا بیک گراؤنڈ میں جاتے، پھر واپس یہاں پر آتے. لیکن میں نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ سے بات کی ہے. اب ایک آخری بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد ہم سب دعا کریں گے انشاءاللہ. بولو نا، اللہ کو راضی کریں گے؟ نہیں، کورونا چلا جائے گا. اور نہیں راضی کرو گے، 2 رمضان سے مسجد میں تالے لگتے، 2 رمضان سے تراویح گھر میں ہوتی ہے، 2 رمضان سے عید کی نماز گھر میں ہوتی ہے. بلکہ ابھی تھوڑے دیر کے لیے کھلا، اللہ راضی ہوئے، پھر لگتا واپس اللہ ناراض ہو گئے. یہ ہم لوگ بیٹھے، کتنے لوگ تمنا کرتے ہوں گے 2 سال ہو گئے کسی آنکھ نے کعبے کو دیکھا نہیں ہے، کسی ہونٹ نے حجر اسود کو چوما نہیں ہے. یہ ہمارا یہ ناپاک پاؤں، آپ کا نہیں، میرا ناپاک پاؤں 2 سال ہو گئے. ورنہ ہر سال جانے والا یہ پاؤں اتنا ناپاک ہو گیا کہ مدینے کی پوتر زمین پر جانے کی پرمیشن ہی نہیں ملتی ہے. یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے. لیکن وہ اللہ بہت کریم ہے. ارے بیوی کو راضی کرنے میں ٹائم لگے گا، ماں کو راضی کرنے میں ٹائم لگے گا، اللہ کو راضی کرنے میں ٹائم. اللہ اتنا کریم. ایک بات بتا کر بات ختم کرو. آپ کو معلوم ہے ایک جہنمی جہنم میں ہوگا. بولو، ایک جہنمی جہنم میں ہوگا. بالکل کالا کالا ہو گیا ہوگا، کالا کلوٹا ہو گیا ہوگا، تب گیا ہوگا، جل گیا ہوگا. معلوم ہے اللہ اس کو جنت میں کیسے شان سے لائیں گے. وہ جب جہنم کے کنارے آئے گا، بولو کہاں پہ آئے گا؟ جہنم کے کنارے. پورا کالا کلوٹا، جلا ہوا، تپا ہوا، بدبو والا ہوگا. اللہ اس کو ایک درخت بتائیں گے. کیا بتائیں گے؟ تو وہ وہیں جہنم میں کیا کہے گا معلوم؟ اللہ بہت جلا، اللہ بہت تپا، اللہ بہت تکلیف ہوئی، اللہ میں تجھ سے جنت تھوڑی مانگتا ہوں. یہ سامنے درخت ہے نا، اس کے سائے میں میرے کو پہنچا دے، اللہ وہی میرے لیے جنت ہے. اللہ فرشتوں کو کہیں گے پہنچا دو اس کو. وہ جہنم سے نکلے گا، پہلے تو دھلایا ہو جائے گا. اس کے بعد اس کو درخت کے نیچے، جیسے وہ درخت کے نیچے ابھی تھوڑی دیر بیٹھے گا نا، حدیث میں اس کو ایک اور درخت دکھے گا، اس پہ پھل لگے ہوئے ہوں گے. کیا لگے ہوں گے؟ تو کہے گا اللہ وہاں پہنچا دینا. اللہ تو اللہ کہیں گے تو نے تو کہا تھا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس یہ درخت دے دو، آگے کچھ بھی نہیں. کہا اللہ ہو گیا اللہ. لیکن اللہ اب وعدہ، وہ درخت کے نیچے چلا گیا، فروٹ بھی ملے گا اور کھانا پیٹ میں جائے گا، پھر مجھے کیا ضرورت ہے اللہ؟ اس کے بعد میرے کو کچھ نہیں چاہیے. اللہ فرشتوں کو کہیں گے وہاں پہنچا دو. وہ درخت کے ابھی تو تھوڑی دیر وہاں بیٹھے گا، ایک آدھ پھل کھائے گا. ایک اور درخت دیکھے گا جس پہ پھل بھی ہو، نیچے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی ہے، نہر بھی ہے. تو کہے گا اللہ کہیں گے جھوٹا، ابھی وعدہ ہوا تھا کہ اب اس کے بعد کچھ نہیں مانگو گے. کہا اللہ آخری چانس، ایک بار کھانے پینے کا انتظام ہو گیا، پھر کیا چاہیے اللہ؟ اللہ فرشتے کو کہیں گے وہاں لے جا. اب یہ جو درخت کے پاس جائے گا وہاں نہر ہوگی، سامنے جنت کا دروازہ ہوگا. اب جنت کی میوزک، بولو سبحان اللہ. جنت میں حوروں کا گانا، ارے ہاں بولو نا. یہاں کی عورتیں پر، جو بے شرم عورتیں پر ہم مرتے تو وہ پاک حوریں تو پاک ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کسی نے چھوا ہوگا حوروں کو؟ بھائی ہماری حور کو کوئی ٹچ کرے گا؟ یہاں تو بازار میں کتنے یوں مار کے نکل جاتے ہیں.
ہماری حوریں کیسی ہوگی؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ہماری حور کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ جنات نے چھوا ہوگا، تو ہم ایسی بے تکی پر مرتے ہیں. تو وہ تو درخت میں پھل بھی ہے، نہر بھی ہے، لیکن سامنے کیا ہے؟ جنت کا. اور جنت کے اندر سے حوروں کی آوازیں آ رہی ہے، گانے کی آواز آ رہی ہے، میوزک کی آواز آ رہی ہے، اور ایک آدھ حور کا چہرہ بھی اللہ دکھائے گا. تو یہاں تو بس میں بھی ایک دوسرے کو دھکا مارتے، سوچتے کب ڈرائیور بریک مارے، اس کے بریک سے پہلے تو اس کا بریک لگتا ہے. تو اب اللہ کو کیا بولے گا معلوم؟ اللہ وہ درخت پہلا والا سادہ تھا، دوسرا والا درخت میں پھل تھا، یہاں تو پھل بھی ہے پانی بھی ہے. تو اللہ کہیں گے بس ہے، پھل بھی ہے پانی. اللہ دروازہ جنت میں جانا. اللہ کہیں گے وعدہ تھا نا تمہارا. اللہ تو بہت بڑا ہے. اللہ اس وقت اللہ کہیں گے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بڑائی کی قسم، جتنی میں نے دنیا بنائی نا اس کو ڈبل کر کے جنت بنا کے میں تیرے حوالے کر دیتا ہوں. یعنی پوری دنیا کروڑوں ابجوں کی آبادی وہ پوری دگنا کر کے جنت بنا کے تیرے حوالے کرتا. اب یہاں وہ روئے گا. بولو اب یہاں وہ جب یہ سنے گا نا کہے گا اللہ کیوں میرا مذاق کرتا؟ اللہ میرے کو تو ایک چھوٹی سی جنت دے دے گا تو بھی چلے گا. اللہ کیوں میرا مذاق کرتا؟ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ جملہ فرمایا نا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود ہنسے. تو سب نے پوچھا آپ ہنس کیوں رہے؟ کہ اسی جملے پر میرے نبی بھی ہنسے تھے. بولو سبحان اللہ. اور ہم نے نبی کو پوچھا تھا آپ کیوں ہنسے؟ تو کہا اسی جملے پر میرا اللہ بھی ہنسا تھا. بولو سبحان اللہ. اللہ کیسے ہنسے؟ کما یلیق بجلالی و شانی. لیکن اللہ نے فرمایا یہ میری قدرت کا خزانہ ہے، میں جس کو چاہتا ہوں بغیر حساب کتاب کے دیتا ہوں. کوئی بندہ جہنم میں جانے کے بعد بھی مجھ سے مانگتا ہے تو جنت کا دروازہ کھولتا. تو ہم تو الحمدللہ جہنم میں گئے نہیں، ابھی سے مانگے تو اللہ کتنا بڑا جنت کا دروازہ کھول دے گا. اس لیے میرے پیارو سب مل کے توبہ کرے. بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ تو یہ کچھ باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے، آپ اللہ کو راضی کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. میں تمام علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں پر آئے ہیں. اس میں سب سے یہاں جو علماء آئے ہیں اس میں ہمارے قاری اسماعیل صاحب. کون ہے قاری اسماعیل صاحب؟ اور اسی طرح قاری شاہد صاحب آپ ہیں ماشاءاللہ. اور مولانا محبوب صاحب تو نہیں آئے، مولانا محبوب صاحب. اور حافظ شعیب صاحب آپ ہیں ماشاءاللہ. اور ہمارے مفتی ہارون بھی نہیں آئے نا کوئی جی. بس اللہ ان کے ہمارے بہت پیارے دوست تھے مفتی ہارون. اور میرے کو ایک بہت بڑے غم کے ساتھ ایک خبر دیتا ہوں، آپ کے گودرا کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک افسوس والا معاملہ جو آیا. ہمارے ایک بہت بڑے عالم ربانی فیض سبحانی حضرت مفتی ابراہیم اچھودی، جو صرف یوں کہو کہ ایک عالم نہیں تھے، ایک عالم تھے. عالم نہیں تھے، عالم تھے. راتوں کو رونے والے تھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے تھے. اور سمجھنا چاہیے جب ایسے اچھوں کو اللہ اٹھا دیتا ہے نا اس کے بعد ہی اللہ کا عذاب آتا ہے، اس کے بعد ہی آزمائشیں آتی ہے. اس لیے ہم سب مل کے دعا کریں کہ اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، اللہ ان کی روح کو اعلیٰ علیین میں پہنچائے، اللہ کروٹ کروٹ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ مفتی ابراہیم اچھودی کا نعم البدل ہمارے گودرا کے جوانوں میں عطا فرمائے. تو ایک تو اعلان میرے کو یہ کرنا تھا، ایک تو علماء کا شکریہ، آپ تمام کا شکریہ. اور ایک میرے کو اعلان یہ کرنا ہے کہ اب جو حالات آ رہے ہیں، گائیڈ لائن آ رہی ہے، سوشل ڈسٹینس آ رہا ہے، ماسک آ رہا ہے، اور وہ آ رہا ہے رات کو 9 بجے بند کرنا نہیں، یہ سب قانون آ رہے ہیں ہماری سیفٹی کے واسطے جو قانون آ رہے ہیں. ان سب چیزوں سے ہم کو بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو میرے پیاروں اس کے لیے سب سے اچھے 2 درود ہیں. کتنے درود؟ ایک درود ابراہیم. بولو انشاءاللہ. ہم نماز میں تو درود ابراہیم پڑھتے ہیں نا، یہ درود ابراہیم میں وہ پاور ہے، طاقت ہے. معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 100 سے زیادہ درود صلاۃ و سلام ہم کو ملے ہیں. لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا آپ کو سب سے زیادہ کون سا درود پسند ہے، تو ہمارے نبی نے درود ابراہیمی کہا. اور آج ہماری نماز میں جہاں جاؤ، جس مسجد میں جاؤ، درود کون سا پڑھا جاتا ہے؟ درود ابراہیمی. اور ایک اور درود ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا لیکن وہ مقبول درود شریف ہے. دیکھو جو ہمارے نبی بیان کرے وہ مسنون، اور جو
کوئی اللہ کے ولی خواب میں دیکھ کر بیان کرے وہ مقبول کہ ایک طرف درود ابراہیم اور دوسری طرف درود تنجینا، یہ دونوں میں ساتھ میں لے کر آیا اور تقریباً 500 کارڈ لے کر آیا ہوں کی خدمت. بولو سبحان اللہ. لوگوں کے ساتھ گالی گلو لے جاتا، آج وہ موبائل ہم کو جنت میں لے جائے گا. اس نے موبائل رکھنے کو منع نہیں کرتا، موبائل رکھو کیونکہ موبائل بہت بڑا فائدے کی چیز ہے، لیکن نقصان والا اس کو مت بناؤ. اور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ ارطغرل والا ایپیسوڈ بند کرو، یہ لعنت ہے، حرام ہے، حرام ہے. کوئی چاہے اس کو کتنا بھی اسلامی نام دے مگر وہ اسلامی نام سے اسلام بننے والا نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ شراب پئیں گے مگر نام بدل کے شراب پئیں گے. کوئی اس کو ٹونک بول دے گا، کوئی اس کو یہ بول دے گا کہ اس میں ول پاور بہت اچھا ہے، کوئی کہہ دے گا کہ اس میں اسٹرینتھ بہت اچھی ہے، کوئی کہتا ہے اس میں اسٹیمینا بہت اچھا، مگر شراب شراب ہے، حرام حرام ہے، اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا. اس لیے میرے پیاروں موبائل کی لعنتوں سے بچو، ماں باپ کی خدمت کرو. اور کون کون تیار ہے نماز کی پابندی کے لیے ہاتھ اوپر کرے؟ کب سے شروع کرو گے؟ ابھی عشاء سے انشاءاللہ. تو ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ. بولو ابھی عشاء، بولو انشاءاللہ. یہاں سے موت کی شام بولو انشاءاللہ. سب گناہ ہو توبہ کرے لیکن نماز قضا نہیں. بولو نا نماز قضا. کہ نماز اتنی پاور والی چیز ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے جو نماز جان بوجھ کے چھوڑتا نا، شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک اللہ کے ولی قسم کھا کر کہتے میرے کو ڈاؤٹ ہے اس کو موت کے وقت اسلام نہیں ملے گا، اس کو کلمہ نہیں ملے گا. تو کائے کو ایسا کرنے کا میرے پیاروں؟ کریں گے؟ بولو کریں گے سب انشاءاللہ. تو میں پھر ایک مرتبہ کہوں گا یہ کارڈ تقسیم ہوگا. کن کو کارڈ دیا ہے؟ مولانا اسماعیل صاحب کو دیا ہے. آپ اطمینان سے، کیونکہ دیکھو ابھی ہم تو یہاں سے جائیں گے، مسافر ہیں، ہم اپنی نماز پڑھنا ہے. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے صورت میں بھی قاعدہ بنا ہوا ہے، رول ریگولیشن ہے، اس سے پہلے ہم کو جانا ہے ورنہ بیوی بہت غصے ہوتی ہے. ہاں آپ کا اکیلے کا تھوڑی معاملہ. میرے کو کتنے لوگوں نے پوچھا مولانا آپ کی بیوی کا بھی گرم معاملہ کہ؟ میں نے کہا بھائی مغز ماری مت کر. بیان کرنے والے کو کوئی ایسا سوال پوچھتا ہے. پھر میرے کو پوچھا، میں نے کہا بھائی کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے، کہا کو مغز ماری کرتا ہے. ایک نے تو میرے کو پوچھا مولانا آپ بیان کرتے ہو کتنے لوگ سنتے؟ بیوی سنتی. میں نے کہا میں سنتا ہوں. سمجھ گئے؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ سمجھے؟ یہ کیا ہے؟ مائک. ایک نے میرے کو کہا تھا مولانا تیری زندگی بہت بیکار ہے. میں نے کہا کیا بگاڑا بھائی تیرا؟ تو کہتا ہے کیا زندگی ہے. میں نے کہا کیا ہوا کیا؟ کہا باہر آؤ تو مائک، گھر میں جاؤ تو وائف. میرے کو کہا تیری زندگی دو کے بیچ میں چلتی ہے، جب تو باہر ہوتا ہے تو مائک کے سامنے، گھر میں جاتا ہے تو میں اکیلا. آپ کا بھی تو وہی حال ہے. میرے کو کہتا ہے کہ مولانا تمہاری زندگی بٹوین مائک اینڈ وائف، یعنی ایک طرف مائک ایک طرف. میں بھی بولا یار تو بہت ہوشیار ہے، کتنا اچھا جوڑا تو نے مائک اور وائف. وہ گیا نا 10 منٹ کے بعد میری بتی جلی، اس کو واپس بولا ادھر آ. میں نے کہا تو کیا بولا میرے کو؟ بولتا کیا بولا؟ قاری احمد علی تم مائک اور وائف. میں نے کہا نا مائک کے سامنے میں چلاتا ہوں. آپ لوگ بھی سمجھ گئے ہوں گے سب. اب یہ مائک سسٹم خراب ہو نا، میں پہلے کہوں گا بھائی سورت سے میرے کو بلایا، مائک سسٹم خراب ہے، اٹھا کے پٹک دے. وائف کا سباؤ خراب ہو تو پٹکنا تو دور کی بات، خود گردن جھکا کے نکل جا بھائی. خیر اللہ ہم سب سے خوش ہو جاوے. چلو تھوڑی دیر کے لیے لائٹ بند کر دو. ہمارے پاس کتنے بج رہے سامنے؟ چشمہ لے لیا میرا؟ 55 ہوئی ہیں تو 5 منٹ باقی ہے. 2 منٹ اللہ کا ذکر کریں گے، 3 منٹ دعا کریں گے اور چلیں گے انشاءاللہ. اور دیکھو ملاقات کا وقت نہیں ہے، میں سب کو سلام کر دیتا ہوں، آپ سلام کا جواب دے دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. بھائی مجھے جو ٹائم دیا گیا اس ٹائم کی پابندی کریں گے، آئندہ حالات اچھے ہوں گے. بھائی گودرا میں سب سے ملاقات کریں گے. آپ میرے لیے دعا کرو گے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ. بلکہ اذان کتنے بجے کی ہے؟ عشاء کی اذان کتنے بجے کی؟ تو بس اذان میں دے دوں گا پھر ہم چلیں گے انشاءاللہ. تو اذان کے مائک کے پاس رکھو تاکہ کم سے کم اتنا ہو کہ بھائی قاری احمد علی کی اذان تو سنی، کیونکہ لیمو جب آتا ہے تو اس کو نچوڑی لینے کا. چلو گردن جھکا دو اور بالکل ایک دم میرا اللہ. بولو کون میرا؟
ہاں شروع کریں اللہ 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 بلند آواز سے اللہ 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 Allah 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 la ilaha illallah la ilaha إلا الله لا إله لا معبود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا وهاب إلا الله لا تواب إلا الله لا سميع إلا الله لا بصير إلا الله لا حكيم إلا الله لا حليم إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد